کلپ نمبر 238۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 سے لے کے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے، اور نصرانیوں کے فرقے یعقوبیہ و ملکانیہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے، جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی نے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کئی طرح تردید ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، اور جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، اور جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے، اور ہر چیز رب عز و جل کا بندہ ہے۔ اگر کسی میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ خود خالق ہے۔ اگر آپ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ علیہ السلام بھی از خود خالق ہوتے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا، تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کی قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم خدا عز و جل کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے کو اس معنی میں خدا کا بیٹا نہ کہتے تھے۔ خود کو اعمال سے مستغنی جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے،
اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اعمال سے مستغنی جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بعض اہل بیت سے محبت کے دعوے دار حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا یہی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچڑے کی پوجا کی مدت کے برابر۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح اللہ عز و جل کو پیارے ہو تو تمہیں یہ سزا بھی کیوں ملے گی؟ یعنی اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے۔ تو سوچو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا جھوٹا اور باطل ہونا تمہارے اقرار سے ثابت ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 569 برس کی مدت کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے خالی رہی۔ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ایسی نعمت ہے جیسے شدید پیاس میں خوشگوار جام بخش ٹھنڈا پانی، یا شدید گرمی، تپش اور حبس میں خوشگوار بارش۔ تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والے تشریف نہیں لائے تھے۔ زمانہ فطرت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے کا نام زمانہ فطرت ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید کافی تھا، جیسے حضور پرنور علیہ السلام کے والدین